السلام علیکم جی، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے گزشتہ ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ دونوں سائڈوں کے اندر جو ہے، دونوں اطراف کے اندر خنجر نکل آئے ہیں، اور ظاہر ہے میں نے یہ شعر تو نہیں پڑھا تھا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو خنجر نکل آئے ہیں، ڈیگر ڈرون ہو گیا، اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا تھا۔ تو ڈیگر ڈرون کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا یہ کہ جناب نواز شریف جو ہے ان کی خواہش کے مطابق، اور ویسے بھی دیکھیے پروجیکٹ عمران خان کو ڈسمینٹل کرنا ہے تو ان لوگوں کو لے کے آنا ہے جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کی ادارے کے اندر رہتے ہوئے ضرورت نہ صرف کہ اس کے اندر شرکت کی لیکن مخالفت بھی کی کہ جناب بس کر دیں، اب یہ جو پروجیکٹ جو ہے یہ ہم نے بہت کر لیا، بہت ساری عزت کما لی ہے، اب اس کو بس کر دیا جائے۔ اور پھر جیسے ہی اس سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ ہوا تو سب سے پہلے ہٹنے والوں میں وہ لوگ شامل تھے، تو ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے، نہ کہ جو پروجیکٹ عمران خان کو ابھی تک حرز جاں بنائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اسی سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچہ دے گا۔ ٹھیک ہے، لطیفہ یاد آ گئے، ٹھیک ہے، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ بچہ دے گا، تو لہذا اسی پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے، ان لوگوں کو نہیں آگے آنا چاہیے یا آنے دیا جانا چاہیے۔ یہ کسی بھی پاکستانی کی جو پاکستان کی معاشرتی بہتری کے لیے سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی یہی خواہش ہو سکتی ہے۔ میری بھی یہی خواہش تھی، آپ کی بھی یہی خواہش ہو، تو اس پیرامیٹر کے اوپر کیونکہ یہ پورا لاٹ جو تھا یہ پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے پولیوٹ ہو چکا ہوا تھا، اس پولیوشن کا یہ خیال تھا کہ جناب یہ جو دونوں ہیں، یہ چور اور ڈاکو کا سارا جو بیانیہ انہوں نے امریکیوں سے ڈالر لے کے گھڑنا شروع کیا اور پھر پاکستان کے قومی خزانے سے پاک روپی کھا کے انہوں نے اپنے یوٹیوبرز پالے اور ابھی تک یہ پال رہے ہیں، ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونے دے رہے۔ یہ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جناب عمران خان، جناب نواز شریف اور جناب آصف علی زرداری اور جناب مولانا فضل الرحمان، ان کی پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، اور انہوں نے تو کہلوا بھی دیا فیصل باؤڈا کے ذریعے کہ ان 4-5 ہزار لوگوں کو پھانسی لگا دینی چاہیے۔ تو ایسے بیمار ذہن جو ہے، ایسے جو ہیں وہ گھٹیا ذہن جو ہیں، کیا ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ابھی پاکستان کے اعلیٰ اداروں کے اندر مسلط رہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس معاشرے کو صحت مندی کی طرف جانا ہے تو ایسے بیمار ذہنوں کو وہاں تک پہنچا کے آنا چاہیے، جتنے راجہ کبیر بیٹھا ہے راجہ کبیر بیٹھا گنتی کرن ڈیا، اتنے پہنچا کے آنا چاہیے۔ تو خیر یہ تو میرا مطلب ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس کی ابتدا جو تھی وہ اس وقت ہوئی تھی لندن میں جب معافیاں شافیاں مانگنے گئے تھے گجرا والی تقریر کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے جس طرح سے مجھے نکالا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر پوچھا نا کیوں نکالا ہے وڈے بابے لندن والے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا پھر جویں نکالا ہے اس طرح بحال کرو، انہی عدالتوں سے میری عزت بحال کراؤ، انہی عدالتوں سے میری سزائیں ختم کرواؤ جن عدالتوں سے تم نے سنگی پہ نو رکھ کے اور کن پٹی پہ بندوق رکھ کے مجھے نااہل کروایا اور مجھے جیل میں ڈالا اور میری بیٹی کو جیل میں ڈالا۔ انہیں حقیقت ٹی ویوں سے میری تعریفیں کرواؤ جن سے تم نے میرے اوپر کیچڑ اچھلوایا۔ حقیقت ٹی وی والا بھی یو ٹرن مار گیا یہ کامران خان بھی یو ٹرن مار گیا یہ، ٹھیک ہے، ابھی تو اور بھی بہت سارے لوگوں نے یو ٹرن مارنا ہے۔ حد ہے۔ ویسے سب سے انٹرسٹنگ مجھے لگا حقیقت ٹی وی والا، جو کل تک جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں، سر آپ ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو میں سر سلوٹ مارتا رہوں گا کیونکہ میں حقیقت ٹی وی والا نہیں ہوں۔ تو حقیقت ٹی وی والے نے کل تک جو قمر باجوہ صاحب کے اوپر جان چھڑک رہے تھے، اور جناب نیا چیف جو تھا وہ بننے لگا تھا لالا صحرائی، وہ آج جو ہے دونوں اصحاب کی تعریف و توصیف کے اندر رطب اللسان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، لیکن جو اصل میں بات ہے جو ہم نے آپ سے اپنے اس ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو رکھنا چاہ رہی، کیونکہ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے پنکی پیڈنی کی جو ہاروں والی کرپشن تھی، جو وہ ہار وصول کرتی تھیں ہر ٹرانسفر کے عوض، 2 ہار ہوتے تھے، ایک ہار جو ہوتا تھا وہ
پیرنی صاحبہ کا ہوتا تھا، وصول جو تھی وہ گوگی کرتی تھی، ایک ہار گوگی کا ہوتا تھا، قدر چھوٹا ہوتا تھا، کوئی 3-3.5 کروڑ والا ہار پنکی صاحبہ کا ہوتا تھا، 1.25 کروڑ والا گوگی صاحبہ کا ہوتا تھا کہ یہ ان کو پہنچائیں گی اور وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ پنجاب کے اندر ہو جائے گی۔ ارتھ ایک بتھن بٹھایا ہوا سی جس کا نام تھا عثمان بزدار، ٹھیک ہے، بزدار نامی جو بتھن بونگا بابا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کی موجودگی میں یہ ساری واردات ہوتی تھی، اور اس واردات کی سب سے پہلی نشاندہی اس وقت کے ISI چیف عاصم منیر صاحب نے کی تھی۔ تو پھر عاصم منیر صاحب کو اتوار والے دن ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پنکی پیرنی صاحبہ کی شان اقدس کے اندر بلاسفہمی کرتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہ کرپشن کرتی ہے بھائی، یہ لوگوں سے ٹرانسفروں کے جو ہے وہ ہار پکڑتی ہے۔ تو وہ کافی زیادہ ہار، وہ ایک ہی ماڈل تھا جی، وہ ایک کافی زیادہ ہار وہ بکا ہے، کیونکہ وہ ادھر سے ایک فلائٹ پہ آتا تھا، وہ وصولی ڈالی جاتی تھی، اس کی ٹرانسفر آرڈر جاری ہوتے تھے، دوسری فلائٹ پہ وہ ہار واپس چلا جاتا تھا، جا کے اسی جیولر کے پاس جمع ہو جاتا تھا، پھر کسی اور ضرورت مند کے کام آتا تھا۔ یہ طریقہ واردات تھا ان کا۔ تو وہ جناب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تو وہ بتایا تھا، اس کی بنا پہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تو اب بینک اس امید پہ کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے ان کے دل کے اندر کوئی تھوڑی سی کسک تو ہوگی کہ آج انہوں نے میرے نال چنگی نہیں کی تھی، تو یہ بھی ایک اپنی الگ ایک صورتحال ہے۔ ظاہر حکومت اس وقت اس پہ بینک کر رہی ہوگی۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی تقرری کی سمری یا فیصلہ، ان کی تقرری کا فیصلہ کر کے اس کو پبلکلی اناؤنس کر دیا گیا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پبلکلی اناؤنس کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جپی شپی ڈال کے، پپی شپی کر کے، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر کر کے، تو اب وہ سمری بھجوا دی گئی ہے ایوان صدر کو۔ اب ایوان صدر نے کہ جو مدار المہام ہیں، جو کہ عمران احمد خان نیازی ہیں، یہ جو ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے چمپینزی، وہ تو ان کی پارٹی کا ایک چھوٹا سا چمپو ہے، تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اس سمری کے ساتھ کھیلیں گے۔ تو اس وقت کی اطلاع ہے کہ جناب صدر نے لاہور کا رخت سفر باندھ لیا، جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ آ کے عمران خان کے زخمی ٹانگ کے جو ہے اس کے زخم گنیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے کسی نے وہ چودھری شجاعت حسین کا ایک جو بیان ہے وہ ARY ٹی وی پہ چلا ہوا، وہ اس نے ہمیں بھجوایا، پتہ نہیں وہ اصلی ہے کہ جعلی ہے۔ تو اس نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الوی صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ کے کرکٹ میچ کے حوالے سے جو ہے وہ مشورہ کرنے آ رہے ہیں وزیر اپنا عمران خان کے ساتھ۔ تو اس نے لکھا کہ شجاعت حسین سے جگتا بھی بڑیاں کروانے نہیں ہیں۔ تو بہرحال وہ جو ہے وہ انہوں نے رخت سفر باندھ لیا، وہ آئیں گے، جناب عمران خان صاحب سے مشورہ کریں گے، اگرچہ اس مشورے کی کوئی لیگل آئینی نہ حیثیت ہے، لیکن ایک آئین شکن شخص عارف الوی سے آپ اور کیا کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اپنے 2 فیصلوں کے اندر ان کو آئین شکر قرار دے چکی ہے، اور ایک فیصلے کے اندر جناب لالہ صحرائی کو بھی آن لائن اپنا آئین شکن قرار دیا جا چکا ہے، اور دونوں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ ان کے خلاف آئین شکنی کے الزام کے اندر کارروائی کی جائے۔ ظاہر حکومت اپنی تھی، کس نے کرنی تھی، لیکن وہ جناب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، اور ادھر سے حکومت نے جو نیا آرڈر جاری کیا ہے کہ انہوں نے عاصم منیر شاہ صاحب کو اور اس سے پہلے ساحر شمشاد صاحب کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا، اور ریٹین کرنے کا مطلب ہے کہ اب وہ ٹل فردر آرڈر کام کرتے رہیں گے، اور وفاقی حکومت کے پاس، جس کی سربراہی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے چول مارنی ہے تو آپ مار لیں، ہم نے تو یہ فیصلہ کر دیا تو بندہ اے ہی لگنا جائے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے PTI کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنا یہ مقدمہ اٹھائے اور سپریم کورٹ چلی جائے، اور PTI کے جو وکلا ہیں وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چونکہ اپنا ہے تو اس لیے وہاں پہ ہم پوری طرح اس معاملے کو ڈیلے کریں گے اور پوری طرح اس کو انجوائے کریں گے، ہیں اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ اور جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں، یہ جو ٹرائکا ہے یہ ان کو کھیلنے کے اندر مدد اور معاونت فراہم کرے گا، یہ ان کا خیال ہے جی، میں نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے، یہ ان کا خیال ہے کہ چونکہ ہم خیال بینچ ہے وہاں پہ اور ویسے بھی اس کو تازہ سپلائی بھی آ گئی ہوئی ہے، تو یہ ہم خیال ججز جو ہیں یہ پورے کا پورا PTI کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس اہم مسئلے کے ساتھ کھیل سکے۔ حکومت نے ان کو پروموٹ کر کے، نامزد کر کے، پروموٹ کر کے اور ریٹین کر کے اپنے انٹینشن کا اظہار کر دیا ہے۔ اب کوئی اپریل میں ریٹائر ہوتا ہے،
یا مارچ میں یا اس سے پہلے ہی وہ وردی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، بقول کرنل راجہ وسیم صاحب کے کہ وردی ڈھیلی چھوڑ دیتی ہے لالہ صحرائی نے. تو اگر وہ وردی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن حکومت نے اپنا انٹینشن واضح کر دیا، وزیر اعظم نے اپنی پاور ایکسرسائز کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی بلیک میلنگ لابی یا ریٹائرڈ جو مافیا ہے اس کے ہاتھوں میں نہیں کھیلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر کوئی اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.